وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فقال الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے انتہائی بہت ہی قابل صد احترام محترم و مکرم بزرگوں عزیزوں دوستوں نوجوان قیادت نوجوان ساتھیوں علاقہ بھر سے آئے علماء کرام ہمارے ماسٹر صاحب محمد صاحب مولانا عمر فاروق صاحب عثمانی جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی بہت ہی پیارے اس وقت میرے بزرگوں آج ورکنگ ڈے ہے
دکانیں، بازار، دفاتر وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے اپنے رب کے بندے ہونے کا ثبوت دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ شوق، یہ جذبہ، یہ محبت آپ کو یہاں کھینچ رہا ہے۔ آج ایک بات کی مجھے بڑی بے حد خوشی اور مسرت اس بات پہ ہوئی کہ ہمارے ماسٹر جی گر محمد صاحب نے، جن کی مبارک داڑھی جو ہے اس وقت سفید ہو چکی ہے اور ساری دنیا کو پڑھاتے پڑھاتے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد اب یہ وقت آن پہنچا ہے، میرے متعلق آج انہوں نے ایک بات کی اور میرا سر بڑا آج اونچا ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری نجات کے لیے کافی۔ آپ ان حاجی صاحب سے ملیے، یہ کپڑے والے ہیں، آپ ان سے ملیے، ان کی تیل کی دکان، حاجی صاحب تیل والے، یہ شیخ صاحب تلوں والے، یہ شیخ صاحب جوتے والے۔ انہوں نے جب میرا پہچان کروائی تو انہوں نے کہا عاشق رسول، اتنا بڑا اعزاز دے دیا، ہم تو نکمے اس قابل ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ایک شاکان رسول کی نقل اتاری، اس نقل پر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر یہ کہوا دیا، اللہ کرے قبر میں بھی فرشتہ یہ کہوا، اور میدان محشر کے اندر بھی اللہ کا حبیب جب اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر ہمارے لیے کھڑا ہو تو اللہ کہہ دے ان کے لیے کیوں فکر مند ہے، یہ تو واقعی تیرے عاشق ہیں، تیرے۔ یہ بہت بڑی بات، اعزاز ہے۔ دنیا کے جھوٹے دھوکے والے القاب پر اتنا فخر کر رہے ہو، اپنے آپ کو اتنا حضور کی محبت کے اندر نیچا کر دو، قیامت کے دن اللہ جب اٹھائے تو سب سے سر اونچا کر دے۔ دنیا کو دھوکہ دیتے دیتے زندگی گزر گئی اور دنیا کہہ رہی ہے بے وقوف، اگر مجھے کوئی دھوکہ دیتا تو ہر شہر کے اندر قبرستان نہ بنتا، اگر مجھے کوئی دھوکہ دیتا تو ہر 4 گز کے فاصلے پر کوئی قبرستان نہ بنتا۔ ان دنیا داروں کو کون سمجھائے کہ تم نے دنیا کو دھوکہ نہیں دیا، دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا، اور ایسی جگہ لا کر دھوکہ دیا جب تمہارے میوے کھانے کے دن تھے، دانت منہ میں نہیں رہے، آنکھ پیٹ میں نہیں رہی، پیر بالکل کمزور، ہاتھ کمزور۔ اب تو چاہیے تھا جس دنیا پر تم نے 70 سال محنت کی، اب یہ دنیا تمہیں بٹھا کے کھلاتی۔ ایسا موت کا اس نے تھپڑ مارا، اس دنیا نے ایسا ہمیں دھکا دیا، جب تک قبر میں گئے نہیں جھوٹی دنیا نے سکون لیا۔ حضور علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، کچرے کے ڈھیر پر ایک جانور مرا ہوا پڑا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کون ہے جو تمہارے میں عقل مند ہے جو اس جانور کو 1 درہم میں خرید لے؟ میں اللہ کا پیغمبر اس مرے ہوئے جانور کی 1 روپیہ بولی لگا رہا ہوں، کون لے لے؟ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کملی والا عقل مند انسان تو اس سے مفت میں بھی نہیں خرید دے گا۔ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کرنا علماء اکرام سے سنا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا او لوگوں اس جانور کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے، دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی بھی قیمت کوئی نہیں۔ فرمایا دنیا جیفا وطالبها کلام،
یہ ساری تمہیں بازار میں رہن پہل نظر آ رہی ہے، یہ شور و غوغا نظر آ رہا ہے، خدا کے پیغمبر نے دنیا کے بارے میں کہہ دیا ساری کی ساری مردار ہے، یہاں کی خوشیاں مردار، یہاں کی غمی مردار، یہاں کی انسان کی پریشانیاں مردار، یہاں کا ہنسنا مردار، یہاں کا رونا مردار، وَتَعَلِمُهَا كَلَمْهَا، جسے بچوں کی فکر نہیں، بیوی کی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، کملی والے کو راضی کرنے کی فکر نہیں، فرمایا تمہیں شکل کا تو انسان نظر آ رہا ہے، اللہ کے نزدیک انسان نہیں دوڑنے والا کتا نظر آ رہا ہے۔ آج آپ کا میرا معیار زندگی یہ بن گیا، فرمایا ہاتھ کے اوپر میرے عزیزو، ہاتھ میں موبائل 30-40 ہزار روپے والا ہے تو یہی میرا معیار ہے، لوگ میں موبائل کو دیکھ کے عزت کریں گے، کلائی پہ گھڑی میرے عزیزو 10-15 ہزار کی بن گئی، یہ عزت کا معیار ہے، تو فیض رنگ کا کاٹن والا جوڑا پہن لیا، یہ معیار عزت بن گیا، پاؤں کے اندر 4000 والا جوتا پہن لیا، معیار بن گیا، دکان لش پش کر لی، سود کے پیسے سے دکان سجا لی، سود کے پیسے سے مکان بنا لیا، سود کے پیسے سے بینک سے گاڑی نکلوا لی، کہتے ہیں میں بڑے آدمی بن گیا۔ اگر یہ چیز انسان کا معیار بنی، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے اس آدمی سے کہہ دو تیرے سے بڑا بے قیمت انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ تجھے دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عرش والا تجھے ایک مرتبہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک عزت کا معیار یہ ہے جو اپنی زندگی مبارک طریقوں میں، اپنے روزمرہ کے طریقوں میں میرے محبوب کے طریقے دکھائے گا۔ عرش والا کہہ رہے ہیں دنیا مانے یا نہ مانے میں فرشتوں سے اس اونچا مقام عطا فرما دوں گا۔ عمومی مجمع بازار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دکاندار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق صاحب کے سالے ثواب کا یہ پروگرام ہے، بھائی میرے عامر کمبوز صاحب جو جن کے بیٹے ہیں اللہ پاک نے بیماری سے صحت یاب فرمایا، میرے عزیز عمومی مجمع سارے بریلوی بیٹھے نہیں، سارے دیوبندی نہیں، سارے اہل حدیث نہیں، مختلف مکتبہ فکر سے لوگ آئے، نئی جنریشن نوجوان قیادت بھی آئی ہوئی ہے، پروفیسر حضرات بھی موجود ہیں، میرے عزیزوں سیاست سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ اس وقت میں عمومی مجمع کے اندر عمومی بات کروں گا، بازار والوں سن لو، کپڑے کی دکان والا، جوتے کی دکان والا، پرچون کی دکان والا، اللہ اکبر، اب سنت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو جب چیز سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، کہتا مولوی صاحب آپ یقین کرو اللہ کی قسم یہ سودا اتنے کا بنتا ہی نہیں جتنا میں نے آپ کو دیا ہے، جو قیمت میں نے آپ کو دیا ہے۔ کپڑے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، اللہ اکبر، وہ تھان نکال کے دکھا، وہ تھان نکال کے دکھا، حاجی صاحب ماشاء محمد صاحب اس کپڑے کو دیکھو کیسا ملائی لگ رہا ہے، حاجی صاحب یہ میں نے کپڑا کسی کو دکھایا نہیں، مجھے پتا تھا میرے حاجی صاحب آئیں گے، آپ کے لیے بتاؤ حاجی صاحب میں کتنے جوڑے کاٹوں، لاؤ بوتل لے کے آؤ، لاؤ پانی لے کے آؤ، حاجی صاحب سے پوچھا کتنے کا 2000 کا، نہیں میرے اندر گنجائش نہیں، حاجی صاحب اللہ کی قسم یہ 2000 روپے کا تمہارے لیے، سنو سنو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کا مجمع کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، ابو ذر غفاری نبی کے پیروں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ کے گھبرا گئے، اتنا عمر سے مبارک پر پسینہ ہے ٹپکنے لگ گیا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، پتہ نہیں قرآن کی کون سی وحی آئی، پتہ نہیں کون سی وعید والی آیت آئی، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاس اللہ یوم سلاس اللہ سلاس اللہ سلاس اللہ فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں سلاس اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیم ولہم عذاب علیم، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جل شانہ انہیں معاف کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی اللہ گوارا نہیں کرے گا۔ سلاس اللہ یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، کیا کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جہنم کا دروازہ کھول کے دردناک عذاب کی طرف دھکیل دے گا۔ پہلا آدمی کون؟ المنان، اللہ نے بیوی دے دی، اللہ نے پیسہ دے دیا، اللہ نے شہرت دے دی، اللہ نے قلم سے قلم کے اندر اختیارات دے دیے، کمزور کسی کے پاس چلا گیا،
درخواست ہے تیرے سائن اگر ہو جائیں گے تو میرا کام بن جائے گا. یوں کر کے سائن کر دیے. ساتھ ہی پوری برادری کے اندر گا دیا دیکھو جی آج میرے پاس میرے دفتر میں آیا تھا, کیسے پیر پکڑتا پھرنا تھا, میں نے بھی اس کی ناک رگڑوائی, میں نے بھی اسے اس کی اوقات یاد دلوا دی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار احسان کر کے جتلائیو نا. وہی کہاوت بزرگوں والی, نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر کنویں میں ڈال. اگر نیکی گلے میں ڈال کر بازار کے اندر ڈھڈورا پیٹے گا, جہاں نظر آ گیا اس کی عزت کا جنازہ نکالے گا. اللہ کے پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں, کملی والے نو میرا پیغمبر اعلان کر دے. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایسا آدمی جو احسان کر کے جتلانا شروع کر دے, قیامت کے دن کونے میں کھڑے ہو کے کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا. اتنا اللہ کا نام پکارے گا, بولتے بولتے آواز میں دھبی ہو جائے گی, گلا پھٹ جائے گا, گلا بیٹھ جائے گا, ایسے آواز آنے لگے گی جیسے گدھے کی آواز آتی ہے. 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے اعلان ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. خبردار خبردار اور فرشتوں اس کے منہ میں آگ کا انگارہ دے دو. اللہ اکبر. اس کی زبان بند کراؤ, میں اس کا بھونکنا برداشت نہیں کر رہا. کتنا فاصلہ ہے مسجد سے خدا کے گھر میں تمہاری دکان کا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا قبر کے سوال تمہاری مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں بدلائے؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے, یہ کب پوچھا جائے گا؟ قبر میں جانے کی دیر ہے. کہتا مولانا اللہ رسول وارث ہے, کہتا مولانا نبی وارث ہے. خدا پاک کی قسم ہے اگر تیرے میرے جیسوں کا نبی وارث ہوتا تو حسین کو کربلا کے میدان میں پورا خاندان دے کر نہ بھیجتا. اگر تیرا میرا نبی وارث ہو جاتا تو بدر کے میدان میں اپنے یاروں کے ٹکڑے نہ کرواتا. اگر تیرا میرا نبی وارث ہو جاتا تو احد کے میدان میں سگے چچا کے 14 ٹکڑوں کو دے کر آنسو نہ بہاتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی ان کا وارث بنتا ہے جو اللہ کے دین کے وارث بنتے ہیں, جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے کاروبار سے, اپنی ذات سے, میرے عزیزوں اپنی شخصیت سے نقصان پہنچایا ہو. قیامت کا دن ہوگا نہ ان کا اللہ وارث بنے گا نہ روزے والا مصطفیٰ وارث بنے گا. آج میں آپ سے کھری کھری باتیں کرنے کے لیے آیا. مجھے اٹھنے نہ دینا جب تک میری بات کا جواب آپ نہیں دے دیتے, جب تک میں آپ کے سوالوں کا آپ کی ذہن سازی نہیں کر دیتا. میں ہو کون آپ کی ذہن سازی کرنے والا؟ میں تو 6 نمبر کا مذاکرہ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے آیا. میں تو اپنے دل کا ٹکڑا سنانے کے لیے آیا. خدا پاک کی قسم سر میں میرا درد ہے, نیند مجھے تقریباً آج 8واں دن ہے, رات کو میں نے سو کے نہیں دیکھا. رات بھی میں تقریباً کھڑگزدار سے 2:30-3 بجے چلا, مرتا کھپتا کھپتا یہاں پہنچا. اب میں نے کہاں جانا ہے, رات کہاں پہنچنا ہے, پھر پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے. یہ تو مولانا صاحب کے بار بار اصرار, عبدالرحمان صاحب کے بار بار اصرار, عمر فاروق کے ابا کے بار بار اصرار, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. خدا پاک کی قسم پیسے کا لالچ کوئی نہیں. یہ نہ سمجھنا مولوی لینا دینا طے کرتے ہیں. تم مولویوں کی فیس دے سکتے ہو, کچروں کی فیس تو دے سکتے ہو, ناچنے گانے والوں کی فیس دے سکتے ہو. خدا پاک کی قسم ہے پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر دو, محمد کے غلاموں کی فیس ادا نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیا 10-15 ہزار میں مولویوں کی فیس؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو عالم کہا ہی نہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو عالموں کی جوتیوں کے نیچے کی خاک کہا ہے. اس عالم کا احساس کیا ہے. حدیث صاحب نے راز نہ ہونا, خدا کی قسم بڑے عزت والے لوگ ہو, اللہ تمہاری حیاتی کرے, اللہ تمہاری عمر برکت دے. ارشاد فرمایا مدنی علیہ السلام نے, فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو, جمعے کی اذان ہو جائے, جلدی جلدی مسجد میں آ جایا کرو. یا اللہ کہاں بیٹھوں, پنکھے کے نیچے, اے سی کے آگے, سردیوں میں اللہ دھوپ کے نیچے, گرمی میں شامیانے کے نیچے. فرمایا نہیں, فرمایا جہاں جگہ ملے وہاں نہ بیٹھا کر, جلدی آنے کی کوشش کیا کر. جہاں تیرے خطیب کا منبر لگا ہو اس کے آلے دوالے آ کے بیٹھ جایا کر, ارد گرد آ کے بیٹھ جایا کر. یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا جب خطیب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ کے بیٹھے, اسے اس طرح دیکھا کر جس طرح عید کے چاند کو دیکھا کرتا ہے, اس طرح دیکھا کر جس طرح رمضان المبارک کے چاند کو دیکھا کرتا ہے. یا اللہ یہ چاند ہے,
نہیں نہیں یا اللہ یہ عید کا چاند ہے، نہیں نہیں یا اللہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے، نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر میں نہیں کہہ رہا، میرا رب میرے سے کہلوا رہا ہے. فرمایا جمعے کا دن ہے، اپنے خطیب کے نزدیک آ کر آنکھیں کھول کھول کے اپنے خطیب کا چہرہ دیکھا کرو. اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے اور میرے حبیبہ اعلان کر دے جو تیرا امتی جمعے کے دن خطیب کو پیار سے دیکھے گا، قریب سے دیکھے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں اتنا ہی قریب کھڑا کر کے اللہ اسے اپنا دیدار کرائے گا. ہم تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہی نہیں، علماء کی جوتیوں کی خاک. فرمایا ساری جامع مسجد والوں بھائی عمر فاروق کے سالے ثواب پر، بازار والوں، دفتر والوں، اسکول والوں، پوری روئے زمین والوں، ساری رات وضو کر کے مصلی بچھا کے اس مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک ایک قرآن میں ایک ایک آیت ایک ایک میرے عزیز و رکعت میں قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت کر لو. اور ایک طرف بستر کے اوپر اعلیٰ بستر کوئی نہیں، اللہ اکبر، ریشم والا بستر کوئی نہیں، چمڑے کا بستر کیوں نہ ہو، اس بستر پر ایک عالم دین سو رہا ہو جس نے مدرسے کی دال روٹی کھا کے گزارا کیا ہو، تمہارا صدقہ کھا کر تمہاری زکات لے کے گزارا کیا ہو. فرمایا ایک بستر پر عالم دین قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والا سو جائے، ساری دنیا الٹی لٹک کر پورا قرآن تہجد کی نماز میں پڑھ دے، اللہ اکبر، ساری دنیا کی تلاوت کرنا اس کے سونے کے ثواب کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا ہے. فرمایا جو قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے، جس کے گرے بان کے بٹن بھی علیحدہ علیحدہ رنگ کے ہوں، جس کی آستین بھی پھٹی ہو، جس کی میرے عزیزوں یہاں سے پیر عزیزوں کرتا بھی پھٹا ہو، اللہ اکبر، جس کی قمیض کا رنگ علیحدہ، شلوار کا رنگ علیحدہ، جس نے اپنے رومال کو دھو دھو کے اتنا بسیدہ کر لیا ہو کہ اگر اسے کھینچے تو رومال پھٹنے لگ جائے. فرمایا خبردار خبردار، اس کی طرف انگلیاں اٹھانا، یوں نہ کہنا مولوی تو ایسے ہوتے ہیں. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سن 88 89 90 کے اجتماع کے اندر منبر پر یہ اعلان کر کے رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ آپ نے بیان بند کر دیا. فرمایا دو لوگوں، نبی کے غلام عالم دین کی طرف انگلی نہ اٹھانا، کسی مسجد کے مولوی صاحب کو، کسی منبر کے خطیب کو، کسی اذان دینے والے پر انگلی نہ اٹھانا. اگر تم نے انگلی اٹھا دی، بے فکر ہو جاؤ، اللہ تمہاری 7 نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا نہیں کرے گا. آج مجھے اپنے علماء اکرام کی وکالت کرنے دو. عمومی مجمع بازار والا بیٹھا ہے، مسجد کے اندر آئے، مولوی صاحب پکا کیوں نہیں چلایا؟ مسجد کے اندر آئے، مولوی صاحب آپ کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر، پانی ختم ہو گیا. مولوی صاحب موٹر کیوں نہیں چلائی تھی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو کون سا جنید بغدادی کا بیٹا ہے؟ بٹن دبا دیتا، موٹر چلتی، جتنی دیر پانی آتا رہتا لوگ وضو کر دیتے، خدا کی قسم نام اعمال کا کھاتا کھلا رہتا. جب مولا اتنے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کون صبح مسجد میں جھاڑو دے گا؟ آپ لوگ گواہو، اللہ کی عزت کی قسم سے کوئی والو، کیا آج سے 30 سال پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کو مسجد نہیں دھویا کرتی تھی؟ کوئی دیواروں پہ کپڑا مارا کرتا تھا، کوئی جالے اتارا کرتا تھا، کوئی قالین صاف کیا کرتا تھا، پھر صبح کٹنگ نائی کی دکان پہ رش ہوا کرتا تھا. پھر میرے عزیزوں کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے عورتیں کہتی جلدی تیار ہو جاؤ، اپنے فلاں مقام میں جا کر چھت کے اوپر بیٹھ کے مولوی جی کا خطاب سننا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سننی ہے. خدا پاک کی قسم، جمعۃ المبارک کا دن تھا، نہ لوگوں کے اندر حویث تھی، نہ لوگوں کے اندر مال کی حرص تھی، دکانیں بند ہوا کرتی تھی. آج بھی کیا پک رہا ہے؟ آج گوشت پک رہا ہے، سارے بچے بیٹھ کے کھائیں گے. جمعۃ المبارک کے دن خوشبوئیں لگا کر جمعۃ المبارک کے دن مدینے کا رومال سر پہ باندھ کر سارے مسجد کے اندر بیٹھے تھے. اللہ اکبر، شکل انسانوں والی لگ رہی تھی لیکن چہرے کی نورانیت آسمان کے فرشتے ظاہر کر رہی تھی. خدا پاک کی قسم، لوگوں کے دل بھی صاف ہوا کرتے تھے، لوگوں کی نیتیں بھی صاف ہوا کرتی تھی. اب تو مولوی صاحب 1 بجے جمعہ کر دو، فلانی مسجد میں 1:30 بجے ہو رہا ہے، تیسری مسجد میں 3 بجے ہو رہا ہے. ہم 4 بھائی ہیں، ایک یہاں پڑھے گا، ایک یہاں پڑھے گا، ایک یہاں پڑھے گا. اوے خدا
اللہ کے بندو کم سے کم جمعۃ المبارک کے دن تو اللہ اکبر دکان بند کر دو. حضور نے فرمایا کاروبار نہ کر, حضور نے فرمایا دکانداری نہ کر. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جب جمعے کا دن آئے تو ہو اور میں ہو تو مجھے یاد کیا کر, میں تجھے یاد کیا کرو. اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جمعے کا دن ہے, درود پڑھنا تیرا کام ہے, درود پڑھ کر سلام کرنا روزہ انور سے میرا کام ہے. میرے عزیزو جو نماز کے جمعہ کی سنت نہیں پڑھتا وہ اپنا کلال پہ کیا درود نہیں پڑے گا. ہر کسی کی دکان کو جا کے دیکھ لو, اتنا بڑا کتبہ مدینے پاک کا, اتنا بڑا کتبہ بیت اللہ کا لگا ہوا ہے, اتنا بڑا کتبہ میرے عزیزو 11ویں والے پیر بابا عبدالقادر جیلانی کا لگا ہوا ہے. لیکن میرے عزیزو دکان تو تمہیں روزہ رسول اللہ سے سجی نظر آ رہی ہے, دل کے اندر بھی ایک محبت کا ذرہ نہیں. میں کہاں سے لا کے آؤں؟ شاملی کا میدان ہے, حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ انگریز کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. انگریز کی بندوق سے گولی نکلی, ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں آ کے لگی. بے ہوش ہو کے سیڑھیوں پہ پڑے ہیں, بے ہوش ہو کے میرے عزیزوں پڑے ہیں اور آنکھیں بند ہیں, ہونٹ میرے عزیزوں ہونٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ضامن شہید تو رات کو سوتے سوتے بھی درود شریف پڑھا کرتا تھا. اے ضامن شہید, اے اللہ اکبر, اے مرد قلندر, زخمی ہو رہا ہے, اب تو جو درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے. آنکھیں کھولی, لڑکتی آواز سے خون بہ رہا ہے. پر کیا فرمایا لوگوں, تمہیں پتہ نہیں گولی انگریز کی بندوق سے نکلی, پتہ نہیں کون سی حرام چیز سے یا گندک سے بنی ہے, میرے سینے میں آ کے لگ گئی. اس زبان سے میں درود شریف پڑھوں, خدا کی قسم مجھے حیا آ رہا. انہوں نے نبی کے دین کی عزت کر کے اپنے جنازے نکلوا دیے. تم نے نبی کے دین کی آڑ میں اپنی عزتیں کروا کر نبی کے دین کے جنازے اڑا دیے. ثلاث لا یکلمہم اللہ, 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا. مجھے آپ بتاؤ نبی کی بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ پھر آج میرے عزیزوں مان کے اٹھنا, عمومی مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے, مجھے 15-20 منٹ آپ بات کرنے دو. اللہ تمہیں تمہارا کاروبار مبارک کرے, برکت عطا فرمائے. پہلا وہ آدمی جو احسان کرتا ہے, احسان کر کے لوگوں میں گاتا پھرتا ہے. میرے عزیزو احسان نہ کرو, خدمت کرو ائمہ اکرام کی, خدمت کرو مساجد کے ائمہ اکرام کی. کم سے کم میونسپل کمیٹی میں جتنی درجہ چہارم کے لڑکی کی تنخواہ ہے, اتنا تو کم سے کم مسجد کے امام کا وظیفہ ہونا چاہیے. اس سے بڑی میرے عزیزو دین کی اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی, اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. عید الفطر کا دن ہو, عید الاضحیٰ کا دن ہو, غریب کا بچہ بکرے کی رسی ہاتھ میں پکڑ کے گئے. میرے ابے نے بکرا لیا تھا, مولوی صاحب گئے, دکاندار گئے, تیرے باپ پر تو قربانی بنتی کوئی نہیں, ریڈی والا غریب آدمی کرائے کے مکان میں. او میرے عزیزم اللہ اکبر, مسجد کے حجرے میں جا کے دیکھ لے, مسجد کے ساتھ مولوی صاحب کا مکان دیکھ لے. 4 بچے مولوی صاحب کا پک دامن پکڑ کے کہہ رہے, ابا ریڈی والے کا بیٹا بکرا لے کے آیا, تو کب بکرا لے کے آئے گا؟ ہم نے بھی قربانی کرنی ہے, ہم نے بھی قربانی کرنی ہے. یہ باپ کبھی اس بغل میں منہ چھپاتا ہے, اس بغل میں منہ چھپاتا ہے. کہ بیٹا صبر کرو, اللہ اکبر, غریب کا باپ اور قربانی لے کے آیا, بیٹے کے ہاتھ میں رسی پکڑائی, ہماری طرف سے قربانی مکے کا در یتیم کر کے چلا گیا ہے. رحمت والے نبی نے جب قربانی کے موقع پر ایک بیٹا منگوایا اور ایک بیٹا منگوا کر اما عائشہ نے چنی کو پتھر پہ تیز کر کے دیا. رحمت والے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چنی چلائی. حضرت علی کو بلایا, علی لبیک یا رسول اللہ, ایک جانور اور لے گیا. رحمت والے نبی کے حکم پہ جانور لایا گیا. اللہ کے پیغمبر نے اس جانور پر چنی چلا دی. حضرت علی سے رہا نہ گیا, یا رسول اللہ قربانی ایک فرض ہے, آپ نے تو کیوں کی؟ فرمایا علی جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا تھا, مجھے میری امت کا غریب یاد آ رہا تھا, مجھے میری امت کا مؤذن یاد آ رہا تھا, مجھے مسجد کا خطیب یاد آ رہا تھا, مجھے مسجد کا امام یاد آ رہا تھا. سنو سنو عبداللہ, جب تو ہی میں جانا, جامع مسجد میں جا کے بیٹھ کے کہہ دینا, امت کے لیے بانو, امت کے چھاوڑی بروشو اور پھیری لگانے والوں اور امت مساجد علماء اکرام پریشان نہ ہو, تمہاری طرف سے مکے کا در یتیم آمنہ کا لال 1400 سال پہلے قربانی کر کے چلا گیا. میاں صاحب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا. اہل البیت ہے, قریبی رشتہ دار ہے, بیٹی کا شوہر ہے, داماد بیٹے کے برابر ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہاں تو دامادوں کو دیکھا سسر کو بازار میں کھڑے جھوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں. میرا سائیہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں,
ماں باپ حیثیت کوئی نے کلو سے درجن کے لے کے داماد بیٹی کے گھر میں آئے. بیٹی نے بڑے فخر سے فون کیا, اجی میرے ابو جی آئے ہیں, جلدی آ جاؤ. فون پر اللہ اکبر, جلدی جلدی گھر آیا, 10 روپے کی بسکٹ کی تھیلی لایا اور اپنے سسر کو دیکھ کے, ساس کو دیکھ کے, جان جان کے بیوی کو جھڑک کے کہہ رہے کتے پھرا گئے, میری حرام کی کمائی نہیں حلال کی کمائی. عورت اپنے شوہر کے پیر پکڑ کے کہتی ہے مجھے بعد میں جتیاں مار لینا, میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا. ماں باپ نے سنا, خون کے آنسو نکلنے لگ گئے. چائے لانے سے پہلے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگ گئے اللہ اکبر, بیٹی میں اجازت دو, گھر میں کام ہے, فلانے مہمانوں نے آنا ہے. بیٹی بھی سمجھ گئی شوہر کی بات میرے باپ کے کان میں چلی گئی ہے. اللہ اکبر. جب یہ باپ نکلا دروازے بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ مجھے سکھ دے دی یا نہ دے دی, لیکن جو حالات دیکھ کے آیا ہوں اللہ میری بیٹی کو ضرور سکھ عطا فرما دے گا. پھر یہ بیٹی کہتی ہے ابو میں آپ سے بڑی شرمندہ ہوں, مجھے پتہ ہے آپ نے سن لیا کہ بیٹی کوئی نہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, ماں باپ بنے اس لیے کہ بچوں کے غموں کو اٹھائے, لیکن تم بھی تو دو جوانوں کو شکل کرو, تم بھی تو ماں باپ کے غموں کو اٹھایا کرو, تم بھی تو ماں باپ کو ہنسایا کرو. بوڑھا ماں باپ تمہارے لیے رونا, اللہ اکبر, بڑھاپے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ بدل بدل کے تمہاری ہنسی کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تم بھی تو رات کو اٹھ کے بیٹھا کرو اور اپنے ماں باپ کو چرپائی میں لیٹ کے دیکھ کے کہا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اوپر ربا نیچے ابا, اللہ تیری رحمت ہے, میرا باپ رحمت دینے والا ہے. الہ العالمین, جب ساری کائنات میں رحمت بانٹتا ہے, میرے ماں باپ کے وجود پہ اللہ رحمت برسا دے. اللہ کی تقسیم ہے. ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے 2 بھائی ہیں, ایک کو کپڑے کا تاجر بنا دیا, ایک کے پاس ریڑھی لگانے کے بھی پیسے کوئی نہیں. بھائی کے دروازے پر بھائی آیا, اس کے چہرہ بتا رہا ہے لا یسألون الناس الہافا, اسے چمٹنے کی عادت نہیں, اسے بھائی سے مانگنے کی عادت نہیں. چپ کر کے آ کے بیٹھ گیا اس امید سے کہ میرا بھائی پوچھے گا بتا آج دیہڑی لگی کہ نہیں. بیوی نے اندر ہی سمجھا کے بھیج دیا خبردار خبردار, اگر بھائی کو دیکھ کے تُو نے جیب میں ہاتھ ڈالا میں چھوڑ کے ماں کے گھر چلی جاؤں گی. جو تو کے غیور مسلمانوں, اگر تمہارے بہن بھائی غریب ہو خبردار خبردار, ان کی عزت کا جنازہ اپنی بیویوں کے سامنے نہ نکالا کرو. بہن بھائی کے ہاتھ میں کچھ رکھنا ہو تو گھر کی بتی بھی بجھا دیا کرو, تمہارا بھائی تمہارے سے لیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جائے. جو بات طرف کے کر جا رہے ہوں 100% یہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے ہمارے تمہارے. ایک بھائی ماں کے پیٹ کے اندر ایک پلے ایک بیڑے میں کھیلے, او میرا بھائی آج تجھے اللہ نے بڑا تاجر بنا دیا, یہ جوتی تیری دکان کے آگے بیٹھ کے گانٹ رہا ہے, ریڈی لگا رہا ہے, تو لوگوں سے کہلواتا پھر ریڈی کہیں اور لگا لے, تیری ریڈی سے میری دکان متصل ہوتی ہے. کون تھا؟ جب گھر کے ویڑے میں بیٹھ کر اماں کا دامن پکڑ کے کہتے تھے امی بھوک لگی ہے, وہ ماں ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بھائی کو دیا کرتی تھی, دوسرے بھائی کو دیا کرتی تھی. ایک بوٹی کے میں سے 2 پیس کر کے آدھے آدھے دیا کرتی تھی, ایک آلو میں سے پیس کر کے آدھے آدھے دیا کرتی تھی. کیا پتا تھا اس ماں کو کہ منہ میں سے لقمہ آدھا ہی سے دے رہی ہوں آدھا ہی سے دے رہی ہوں, اتنا پیسوں کا لالچ آ جائے گا, بھائی کے لیے تمیز کرواتا پھرے گا اور منہ پر بھائی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا ایسا تیرے لیے کروں گا. اللہ اکبر, بستر پہ لیٹے گا, دنیا زور لگا لے, ڈاکٹر زور لگا لے, اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. المنان, احسان جتلانے والا, اللہ کے سامنے قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہوگا. زانی شرابی سے تو پوچھے گا, احسان جتلانے والے کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, کہے گا پڑے کرو دفع کرو اس کو. وجود میں نے دیا, عزتیں میں نے دی, کھانے کے لیے رزق میں نے دیا, پہننے کے لیے کپڑا میں نے دیا, پیشاب پخانے کے لیے میں نے نازک راستے بنائے, پینے کے لیے میں نے ٹھنڈے پانی مشروبات دیے.
اتنی سی میدے کی مشین ہے، جوسر مشین کے اندر اللہ اکبر گرم ڈال کے ٹھنڈا ڈالو مشین خراب، ٹھنڈا ڈال کے گرم ڈالو مشین خراب۔ میرے عزیزو واشنگ مشین کے اندر گرم پانی ڈال دو نیچے کی وائرنگ جل جاتی ہے، ٹھنڈا پانی ڈال دو کپڑے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ یہ انسان کی ایک مشین ہے، صبح سے کتنا گرم کھا کے آیا، ٹھنڈے کے اوپر گرم، گرم کے اوپر ٹھنڈا۔ فرمایا او میرے بندے اس مشین کو اگر ریپیئرنگ کرنا پڑ جاتا، ایک میرے عزیزو جگر کی پیوند کاری کے لیے 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہے، گردے کی پیوند کاری کرنا پڑ جاتی، اور میرا بندہ تو علاج کرا کرا کے تھک جاتا۔ یہ تو میرا کرم ہے۔ اللہ اکبر، باہر کی مشین کو تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے سوارتا ہے، اندر کی مشین کو سوارنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کہہ دو اللہ۔ اندر کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نظام کو ہضم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا، خدا پاک کی قسم ہے تیرے سے گنتی گنی نہیں جاتی اللہ۔ کتنے آنے سانس لیے ان سانسوں کا شمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رات روح مرداروں کے تکیے پہ لیٹ گئی، صبح زندہ کر کے اٹھانے والا کون ہے؟ بھائی غریب ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ یار پیسے کوئی نہیں بچیوں کی۔ تیرا بھائی امیر ہے نا، جوان کہنے یار میرا دل نہیں کرتا، اسے پتہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آیا تھا اور یوں کر کے 10,000 میں لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا صدقے کے پیسے ہیں اور بھی تو غریب کو دوں گا۔ چلو مجھے میرا اپنا بھائی یاد آ گیا، جو بھائی اپنا صدقہ دوسرے اچھائی کی امید کیا رکھو۔ بھائی غریب ہے، بھائی کی شادی کر دی، بھائی کے بچوں کی شادی کر دی۔ بھائی غریب ہے، شادی حال کے اندر کہہ رہا ہے دوستوں کو اللہ اکبر، بھائی کی بیٹی کے براتیوں کو کہہ رہا ہے یہ حال دیکھو جی کتنا پیارا ہے، کھانا بتاؤ جی کیسا ہے۔ میں نے نہ علی پور سے بلایا تھا، میں نے نہ ہی شریف سے بلایا تھا، میں نے نہ ہی ڈیرے غازی خان، اس کی کا ہمت تھی۔ بڑا سوچو تو صحیح، ریڈی والا ایسا کھانا پکا سکتا ہے؟ یہ تو میرا ہی مسئلہ تھا۔ یہ دروازے پر آیا تھا رات کو، کہہ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، بارات آنے والی ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں میں ہوں نا۔ اللہ اکبر، اگر بدبخت تو تھا تو بیٹی کی بارات میں اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالتا۔ اللہ اکبر، ادھر بھائی میرا عزیز و عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، ادھر تائی چاچی عورتوں کو کہتی پھر رہی ہے جو اس کی ماں نے کپڑے پہن رکھے۔ یہ پچھلے مہینے میرا شوہر میرے لیے جوڑا لے کے آیا تھا، یہ جوڑا میرا ہی تو ہے۔ ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے تو میری بات پر بیٹھ یا کڈولی کے اندر بیٹھ، خدائے پاک کی قسم ساری زندگی بھتیجی، ساری زندگی بھانجی سسرال کے اندر سر نیچا کر کے چلتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی اللہ اکبر تم بھاگ کے نہیں آئی، نکاح مسنونہ کی برکت سے آئی۔ سر اٹھا کہنے لگی مولوی صاحب جب برات ہوئے پر آ کے بیٹھی تھی، چاچے نے بابے نے اتنی عزت کا جنازہ نکالا، مجھے سسرال میں سر اٹھانے کے نام نہیں چھوڑا۔ اور یار کے ساتھ تو ایسا دور کی بات ہے، ماں باپ پر لوگ پوری ہسٹری آف اسلام میں، پوری تاریخ میں ایک کیس ریاض کی عدالت کے اندر آیا تھا، شاید پہلے بیعت کر کے گیا، ایک کیس ریاض کی عدالت کے اندر آیا تھا۔ 120 سال کی عمر کا ایک بھائی، 70 سال کی عمر کا ایک بھائی، ریاض کی عدالت میں کیس زمین کے تنازع پر نہیں، جدال کے تنازع پر نہیں، 70 سال کی عمر کے بھائی نے کیس کرایا۔ جج صاحب جب سے باپ مرا میری ماں کو میرے بڑے بھائی نے اپنے گھر میں رکھا، جج صاحب آپ عدالتی فیصلے پر لکھ کر دے دو کہ آج کے بعد ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ رہے گی۔ جب بڑے بھائی نے سنا، لاٹھی پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں آیا، جج کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جو بھائی ماں کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ ماں بھی لے کے جا رہا، میری جان لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائی سے کہو میرے بچے لے جا، میرے بھائی سے کہو میری بیوی لے جا، میرے بھائی سے کہو میرا مکان لے جا، میرے بھائی سے کہو میری جائیداد لے جا، دبئی کا فلانا مارکیٹ فلانا پلازا لے جا، رب اکبر کی قسم ہے میری روٹی چھین کے لے جا، میرا پانی چھین کے لے جا، پیاسا رہ کے گزارا ہو سکتا ہے، ماں کا چہرہ نہ دیکھو میری زندگی کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ والا باپ مرا
باپ میرا بھی مر گیا. عامر کمبول صاحب اللہ اکبر تمہارے بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر ماما ٹھنڈیاں چھاؤں ہے تو باپ بھی رحمت کی راحت ہے. اللہ اکبر باپ مرا ابا مر گئی. یہ وہی ابا تھی جب شام کو ابا گھر میں آیا کرتا تھا پھدک پھدک اور دامن پکڑ کے کہتے ہیں ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے, ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے, ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے. اللہ اکبر ماں کا دامن پکڑ کے سارا دن پیچھے پیچھے ریری کرا پھرتے تھے. کیا ہوا؟ یہ کہہ رہا ابا میری ہے, اسے کو اس کی نہیں میری ہے, اس کی نہیں میری ہے. جب آج میرے عزیزوں بیوہ ہو کے بیٹھ گئی, سفید چادر لے کے بیٹھ گئی, سونے کی اور لال چوڑیاں اتار کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر اب 4 بچوں کے گھر میں جھگڑے کی آواز آئی. پہلے کہہ رہا تھا تیری نہیں میری ہے, آج ماں باپ کے مرنے کے بعد جب ماں بیوہ ہو گئی ماں کو 2 روٹیاں ایک جوڑا دینا پڑ گیا. اب کہہ رہے میری نہیں تیری ہے, میری نہیں تیری ہے. اور میرے عزیزہ ایک باپ 10 بچوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے, 10 بچے مل کے بڑھاپے میں باپ کو 2 روٹیاں دیتے ہوئے چترا رہے ہیں. اللہ اکبر پھر پوچھتے کورونا وائرس مسلمانوں پر کیوں آیا ہے؟ کسی نے خوب لکھا میرے عزیزوں ماں میری بھی مری. اللہ اکبر ماں میری بھی کوئی نہیں. اور لوگوں کو گاڑیاں مل گئی, لوگوں کو کھانے بڑے سمجھنے مل گئے, لیکن گھر جاؤں 2 چیزیں نہیں ملتی. ایک باپ کی شفقت نہیں ملتی, ایک ماں کا پیار نہیں ملتا. تھک کار کے بیٹھ کل کی بات ہے, میرے بندے سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی. اس نے پیر محل میں جمعہ پڑھاتا ہوں جہاں 12 سال سے, گھر سے تقریباً 100-200 کلومیٹر کا سفر ہے, سلسلہ جمعہ پڑھا گیا. کوئی بہاری کے بہت بڑے تاجر تھے, اکثر ان کی فیملی آسٹریلیا میں ہے. کھوج لگاتے لگاتے وہ نیازی چک خانے وال پہنچ گئے کل صبح 9 بجے. پہلی مرتبہ ملاقات. انہوں نے صاحب میں یوں سنتا ہوں آپ کو یوں چائے پیے. میں نے کہا یار میرے چوک قریشی خان کا مجمع پڑھانا ہے, پھر میں نے کھڑبزدار, پھر میں نے تونسا, پھر میں نے کہیں اور آنا ہے. ابھی بھی اللہ کی قسم پرسوں ترسوں میں جمعرات کے دن ایک مہندی کی رسم میں بیان کرنے گیا تھا. اس سے پچھلے مہینے اس کی ماں کا جنازے کی گیا ہوا تھا. وہ بیٹی بہن بھائیوں کی شادی, بیٹی رو کے گھر تھی, مولوی جب دن نکاح آپ نے پڑھانا ہے, آپ میرے ابو ہو. صبح ایک خانے وال کے اندر میر مول صاحب جنازہ آپ 10 بجے تھا. میں نے سب سے معذرت کی, میں نے کہا یار یہاں وعدہ کر رکھا ہے. تو صبر چلتا رہتا ہے میرے بھائی. تو کل وہ آدمی ملا, پھر ہم خانے وال کے مین روڈ کے اوپر ہم چائے پینے, مجھے بھی عادت تھی چائے کی, کھانا میں نے کوئی نہیں کھایا, چائے پینے کے لیے رکا. اللہ, ٹیبل کے اوپر فون موبائل رکھا ہوا, 2-2.5 لاکھ روپے کا ہوگا. جب بیل بجی, جی امی جی, جی امی جی, جی امی جی, مجھے ایسے لگا جیسے شاگرد کو استاد نے بلایا ہو کہ سبق یاد کیوں نہیں کیا. جی امی جی, جی امی جی. پھر میرے عزیزوں موبائل اس نے رکھا, رونے لگ گیا. پھر آنسو ٹیشو سے صاف کر کے کہنے لگا مولانا کل رات میں ملتان سے 1:30 بجے گھر آیا, میرے ماں کا دامن پکڑا. میں نے کہا اماں جب سے باپ مرا میں بازار جاتا ہوں, اماں تو نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا لیٹ کیوں آیا. روزانہ جب گھر رات کو دیر سے آتا تھا اماں ابا پوچھا کرتا تھا بیٹے دیر سے کیوں آیا, کہاں رہ گیا تھا, کیا کھایا نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اب کون سے ابا کا فون آیا, اللہ اکبر. اب میری ابا کا فون آیا, بیٹے گلا نہ کرنا, ابا چلا گیا اماں تو موجود ہے, بیٹے کب گیا تھا کب آئے گا. کہ مولانا رات کی تھکن, دل کی صبح کی سفر کی تھکن. ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے, اللہ کی قسم میری ساری تھکن دور ہو گئی ہے. خدا نے یہ نعمتیں گھر میں دے رکھی ہیں. دعا کروا کے صبح دکان پہ آیا کرو, دعا کروا کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا کرو, دعا کروا کے کار میں بیٹھا کرو. خدا کی قسم ماں کی دعا اللہ کی رحمت والی چادر ہے. یہ رحمت والی چادر کا ساتھ ملتا جائے گا, دنیا کے بگڑتے کام بڑھتے جائیں گے. 3 باتیں رس کر کے دعا کرواؤ. فرمایا المنان, نیکی کر کے جو جتلائے گا اللہ اس کی طرف حساب کتاب لینا تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جو تہمد پہنے, دھوتی پہنے, چادر باندھے, لنگی پہنے, شلوار پہنے,
اپنی شلوار کا پائچہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے، شلوار دھوتی اپنے دھوتی کے پلو سے اپنے ٹخنوں کو چھپا لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا آدمی میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ کلیجے پر ہاتھ رکھنا، یہ بیماری ہمارے اندر مرض بڑا میرے عزیز و موذی ہے۔ کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ماسٹر جی یہ تو ہے ہی آپ کے لیے، کتنے کا آیا 2000 کا، اچھا میری تو 1200 کی گنجائش ہے۔ ماسٹر جی اللہ کی قسم 1200 کا تو مجھے نہیں پڑتا، چلو 1500 میں لے جاؤ، چلو 1400 میں لے جاؤ۔ ماسٹر جی چلو یار کیا کرو گے، 1250 میں لے جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے بچا کوئی نہیں، ایک بھی دکاندار مجھے دکھاؤ، کون دکاندار ہے جو خود نقصان اٹھائے گاہک کو فائدہ دیتا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے کہے میں جی میں نقصان اٹھاتا ہوں۔ اور میرے بھائی ناراض نہ ہونا، سنت طریقے سے کاروبار کرو۔ کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا لکھ کے لگاؤ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کس نے کہہ دیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کس نے کہہ دیا واحد کلام واحد دام؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا نہیں فرمایا؟ جب تم سودا لینے کے لیے وہ جھگڑ کے سودا لو، اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا، اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا، حدیاں دیکھتی ہے، ایک کلام ایک دام، کیوں سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے؟ سودا خریدو واپس نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آیا، اللہ اکبر، اسے جوڑا پیارا نظر آیا، اس نے 1500 کا جوڑا لے لیا، 700 کی دہاڑی تھی، گھر گیا، بیوی کہنے لگی تیری عقل تو نہیں ماری گئی، 1500 روپے کے جوڑے پہننے گا، 4 بچیوں کی ڈولی کون اٹھائے گا؟ جب واپس کر کے 1500 میں 2 جوڑے مل جائیں گے۔ دکان پہ آیا، حاجی صاحب یہ جوڑے رکھ لو، 2 بچیوں کے جوڑے دے دو۔ حاجی صاحب کے تو تیور ہی بدل گئے، اللہ اکبر، حاجی صاحب کے تیور ہی بدل گئے۔ جس نے لکھا ہوا تھا دکان پر صلی اللہ علیہ النبی الامی، حاجی صاحب کے تو تیور ہی بدل گئے۔ جمعے کے دن جو 80 مرتبہ درود شریف پڑے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے یوں کر کے کپڑا پھینکا اور کہا پہلے اندھا تھا، اب تیرے کپڑے واپس کرتے رہے، چل شام کو آنا۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، غریب کو جھڑکنا نہ مت۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے غریبوں کا ساتھ مانگا۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، یا اللہ اپنے محمد کو غریبوں میں بسانا، اللہ اپنے نبی کو غریبوں میں اٹھانا، اللہ اپنے نبی کا قیامت کے دن میدان محشر میں غریبوں کا فرمانا۔ دعا امیروں کو دی، خدا تمہارے مال میں برکت دے، دعا امیروں کو دی، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، لیکن ساتھ فرمایا میرا غریبوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی غریب اپنی غریبی پر سر نہ جھکائے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جاؤ 1400 سال پہلے اس نبی کے مکان کو جا کے دیکھو، چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر، اس چمڑے کے بستر پر پھول جا چادر بچھا دی۔ تجھے ایسی کمرے میں نیند نہیں آتی، تجھے بیڈ شیٹ والی چادر پہ لیٹ کے نیند نہیں آتی، تجھے میرے عزیزو 0 واٹ کا بلب چلا کر پھر بھی بیوی کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور نماز پڑھا کے تشریف لائے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، چمڑے کے بستر پر پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی، فوراً باہر نکل گئے اور پردہ پکڑ کے رونے لگ گئے۔ ابا کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، میرے سے کون سی گستاخی ہو گئی، صدیق کی بیٹی سی کی منہ سے کون سا ناگوار جملہ نکل گیا، حضور کون سی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی؟ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ میرے بستر پر پھول دار چادر کس نے بچھا دی؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو بیٹھو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف سے منع فرمایا۔ عائشہ میرے بستر پر یہ پھولدار چادر کس نے بچھائی؟ یا رسول اللہ ایک محلے دار کی ہدیے کے طور پر چادر دے گئی، آپ کے بستر سے بہتر جگہ میں نے کوئی نہ سمجھی، آپ کے بستر پہ بچھا دی۔ بھیجیگوں کے ساتھ اما کہتی ہے ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے، پردے کو پکڑ کے جھول رہے تھے۔ فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ میں کیا کروں؟ سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ جب تک تو چادر نہیں اٹھائے گی محمد سوڑا تیرے بیڑے میں قدم نہیں رکھے گا۔ اما کہتی ہے جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی حضور نے گھر میں آ کے قدم ہی نہیں رکھا۔ تیسرا وہ آدمی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سودا بیچتے ہوئے اپنے سودے کی ویلیو بڑھاتے ہوئے قسمیں اٹھائے گا۔ اللہ کی قسم بیٹی جبان ہے، تجھے کیا پتا ساری مورے ملتان میں لگ رہی ہے، تجھے کیا پتا ساری مورے کراچی میں لگ رہی ہے، تجھے کیا پتا شاہ عالم مارکیٹ فیصل آباد میں ساری مورے لگ رہی ہے، تجھے کس بے وقوف نے
نے کہہ دیا روزی جاپان سے نہیں ملتی، روزی عرش والے خدا سے ملتی ہے۔ کہتا جی یہ جاپان کی مور ہے، پتہ نہیں کہاں پاکستان کا کہاں کا، لکھا تو جاپان کا، لینا لے لو ورنہ اگلی دکان پہ مل جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے وہ کپڑا بیچ کے رزق تیرے گھر میں آتا، تیری بیوی بھی تہجد گزار بنتی، تیرا بچہ بھی روزہ رکھنے والا بنتا، تو نے رزق کا ٹکڑا اپنے گھر کے اندر حرام کا اپنے دسترخوان پہ لا کر سجایا۔ نسل کا بیڑا رزق کے ٹکڑے نے حرام کے گنے، حرام کے غیر اللہ اکبر رزق کے ٹکڑے نے بیڑا غیر کر کے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سودا بیچتے ہوئے قسمیں اٹھائے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں نہ آئے، کہیں اور چلا جائے، قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ توبہ کر لو میرے بھائیوں، توبہ کر لو، تجارت کرو، کاروبار کرو مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے، کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس میں ہو سکتی ہے۔ علماء اکرام سے پوچھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں تجارت کی سیکھنے کے لیے عمر کو 3 سال لگے دکان کھولنے کے لیے۔ او لوگوں قرآن اللہ اکبر اتنا آسان ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں مشکل اتنا ہے 1400 سال ہو گئے، گہرائی میں علماء اکرام کو جاتے آج تک گہرائی میں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اللہ اکبر اور میرے عزیزوں حضرت عمر فرماتے ہیں او لوگوں سورہ والعصر کو یاد کرتے کرتے عمر کو 3 سال لگ گئے۔ زندگی گزارو، تھوڑی سی زندگی ہے، بہت ساری گزر گئی، بہت ساری بدعمالیوں والی، بہت ساری گناہوں والی زندگی اپنے اللہ کے آگے بھیج دی، تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے اتنی قیمتی بنا لو، 5 وقت کی نماز پڑھ کے اتنی قیمتی بنا لو، رمضان غیر رمضان میں نفلی فرضی روزے رکھ کے اسے اتنی قیمتی بنا لو، حلال کما کے حلال کھا کے اسے اتنی قیمتی بنا لو، اللہ اکبر تاکہ اللہ جل شانہ آپ سے میرے سے راضی ہو جائے۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اپنی چدراہٹ سے، اپنے کپڑوں کی سفیدی سے، اپنے ہاتھ کی گھڑی سے، ₹1,00,000 کے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑنے کی وجہ سے کسی غریب کو دبایا مت کرو۔ ریڈی والے کے پاس چلے گئے، ہاں بھائی کتنے کا دیا تو نہیں ہے، کر کے دانا دیکھا کتنے کا دیا، اچھا بھائی دے بھائی اپنی مرضی، حاجی صاحب ٹھیک ہے کیا کرے گا، تیرے تھپڑ تو نہیں کھانے ہیں، اپنی ریڈی کو میونسپل کمیٹی میں تھوڑی پکڑوانا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، دن لپ لپ کر رہا ہے، یا اللہ سارے صاحب یہ لے جائے گا، خراب میں جان کے تو نہیں لے کے آیا، میں نے تو پوری پیٹی کے پیسے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں بلال آئے، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے لایا۔ حضور علیہ السلام نے کھجوروں کے ٹوکرے کو کھولا، اتنی تھی کلو 2 کلو جتنی ہوگی، آپ نے ایک کھجور اٹھائی رکھ دی، دوسری اٹھائی رکھ دی، تیسری اٹھائی، بلال جی آبنا کے لال، اور صبح میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، کسی بھی دکان پہ مجھے ایسی کھجور نظر نہیں آئی، بلال مارکیٹ سے کہیں اور لے کے آیا یا کوئی نیا تاجر بیچنے کے لیے آیا، نہیں یا رسول اللہ فلانے صحابی سے لے کے آیا، آپ نے فرمایا اس کی دکان پر تو ایسی کھجوریں نہیں تھی، تجھے کیسی ملی؟ اللہ کے نبی میں جب اس کی دکان پہ گیا میں نے پوچھا کتنے کی، اس نے کہا 1 کلو اتنے کی، میں نے کہا دے دے۔ اللہ کے نبی پہ میں نے اس کی ریڈی پر ہی ڈھیری لگا لی، جو میں نے دی پیسے دے دیے، ڈھیری لگائی، جتنی ہلکی کھجوریں تھی جتنی تازی کھجوریں تھی میں کو علیحدہ علیحدہ کرتا رہا، اچھی اچھی کھجوریں میں نے سمیٹ لی اپنے تھیلے میں ڈالی، میں نے کہا یہ تازی کھجوریں واپس رکھ، ان کی جگہ مجھے اچھی کھجوریں دے، اس نے تازی رکھی اچھی دی، حضور نے اٹھائی بلال کی جھولی میں پھینک دی، فرمایا بلال جانوروں کو کھا، اللہ کھلا دے، اللہ کا نبی نہیں کھائے گا۔ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیا بلال کی کمائی پہ شک ہے؟ حضور نے فرمایا کمائی پہ شک نہیں، لیکن لینے کا انداز یہ سود ہے، پیغمبر پاک سود نہیں کھائے گا، اللہ کے نبی یہ کیسے سود ہو سکتا ہے؟ فرمایا تو نے گھٹیا مال دے کر ودیہ مال لے لیا، تو نے گھٹیا مال دے کے اعلیٰ مال لے لیا۔ خدا کے پاک پیغمبر پھر کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ساری کھجوریں اس سے تو نے خریدی، پھر جو ہلکی کھجوریں نکلی تھی یہ کھجوریں اس کو بیچ دیتا، جب تجھے پیسے ملتے پھر اس سے اچھی کھجور لیتا، میں بھی کھاتا، اہل البیت میں حسین فاطمہ کو بھی کھلاتا۔ بلال یہ سود پر مان لے کے آیا، گلی کا کتا تو کھا لے گا، محمد رسول اللہ کھجور نہیں کھائے گا۔ بتاؤ ہمارا کاروبار یہ ہے کہ نہیں؟ غریب کہتے ہیں ابو جی، اللہ اکبر، بچے کہتے ہیں ابو جی ہمیں یہ فروٹ چاہیے، انگور چاہیے، کہتا پتر لے کے آؤں گا، ذرا دیہڑی لگنے دو،
بیوی کو رات کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے 20 روپے جمع کر لے، کل 20 روپے اور لاؤں گا۔ پپو جو ہے، ننا جو ہے، منا جو ہے انگور مانگ رہا ہے۔ اس نے 5 دن 20 روپے جمع کر کے 100 روپیہ پھر دکان پہ چلا گیا۔ اس نے غریب کے ہاتھوں کے اندر مزدوری کے نشان کو دیکھ کے سمجھ گیا، چھڑی مار کے الجھاڑ دی مار کے کہہ رہے پرے کر ہاتھ ورنہ کسی اور دکان سے لے لے، کہ یار چھوٹے سے صاحب دے دینا، اتنے بچوں کو دوں گا، بچے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی یہ صاحب کتنے کے ہیں؟ اچھا تیری مرضی جیسے دے دے۔ 2 اچھے ڈال دیے، یوں مٹھی بھر کے ڈال دی، 2 گانٹے باندھ دی، یہ گھر گیا۔ سارے بچوں نے فروٹ کی خوشبو سونگی، باپ کے قریب ہو گئے۔ باپ نے تھیلا کھولا چرپائی پہ، پننے کو بلایا، گڑیا کو بلایا، پپو کو بلایا۔ ایک کو اچھا دانا نیچے، دوسرا خام دانا نکل گیا، تیسرا داغی دانا نکل گیا۔ بچے نے پھینک کے مارا، بیوی نے بھی کہہ دیا لانے تھے تو اچھے لے آتا، ورنہ بچوں کو کیوں ترسایا؟ اللہ اکبر کہتا میں نے اپنی طرف سے تو اچھا ہی کہا تھا۔ اب اس نے دے دیا اس کی مرضی۔ اس نے یوں کر کے آسمان پہ دیکھا اور کہا یا اللہ میری تو حلال کی کمائی تھی، کیسا دھوکے کا مال مل گیا۔ فرمایا فرشتوں جاؤ اس کی منجی کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دو تو کمزور ہے، تیرا رب کمزور کوئی نہیں۔ اس نے 100 روپے میں تجھے دھوکہ دے کے تجھے رلایا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دنیا کی زندگی میں بستروں میں، بازاروں میں، چرپائیوں پہ اتنا رلاؤں گا اور قیامت کے دن قبر میں سے رلاتا کھڑا کروں گا، اس کے آنسو چپ صاف کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ الخلق عیان اللہ، آپ میں بازار والے، دکان والے، الخلق عیان اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کے کنبے کو نقصان پہنچائے گا، بیٹے کو گالی دے گا، باپ میدان میں آئے گا، کنبے کو گالی دے گا، بیوی کو گالی دے گا، شوہر میدان میں آئے گا، بہن کو گالی دے گا، بہن بھائی میدان میں آئے گا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائے گا، بدلہ انتقام لینے کے لیے اللہ میدان میں آ جائے گا۔ نہ میرے عزیزوں، بس آخری 1 یا 2 منٹ کی بات کہہ کے آپ حضرات سے اجازت چاہو۔ الماری میں 30 پاروں کی کتاب پڑھی ہے، کبھی کبھی نہ پڑھا کرو، اسے کھول کے دیکھ لیا کرو۔ بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، انسانیت انشاءاللہ ضمیر اگر جاگ رہا تو سمجھ آئے گی۔ گھر سے صبح نکلے، گھر سے صبح نکلے، بیوی نے کہا یہ تو کرتے جاؤ۔ گھر سے صبح نکلے، بیوی نے کہا یہ تو کرتے جاؤ، فیس تو دیتے جاؤ، دودھ والے کے پیسے تو دیتے جاؤ۔ اللہ اکبر، گھر سے نکلا تجھے بیوی نے پکارا، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تجھے اللہ کے قرآن نے پکارا، کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے تو چلے جاؤ، مجھے سینے سے لگا کے تو چلے جاؤ، مجھے اپنے گلے مجھے پڑھ کے تو چلے جاؤ، مجھے چوم کے تو چلے جاؤ، مجھے ہاتھوں میں لے کے چلے جاؤ۔ بڑے مان سے غار حرا سے گنبد خضرا کے مکی کی سینے پر آیا تھا۔ اللہ نے تو اس لیے مجھے اتارا تھا کہ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگا کے دیکھو اتنی مٹی پڑی ہوئی کہ اپنے رومال سے صاف کرنے کو تیار نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نیک اعمال کا گٹھڑا اٹھا کے لائے گا، ادھر سے اللہ کا قرآن ہوتا ہوا جائے گا، اللہ تیری میری طرف بھی دیکھے گا، قرآن سے پوچھے گا کیوں رو رہا ہے؟ یا اللہ اس نے اتنا بڑا گھر بنایا، لکڑی کا سامان رکھا، لوہے کا سامان رکھا، لیکن اللہ ہر چیز کے رکھنے کی جگہ تھی، تیرے قرآن کو اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا، اس لیے صرف رکھا تھا کہ نمازی آئیں گے سجدے کر کے پڑھ کے جائیں گے۔ یا اللہ 10 سال تک میں پڑھا رہا، اللہ اکبر، پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی نے ہاتھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ جب قرآن آ کے روئے گا، حضور نے فرمایا دنیا کا واحد یار ہے، دنیا کا واحد دوست ہے جو اللہ کا قرآن ہے، اس کی اتنی یاری پکی، اس سے یاری لگا لو، یہ واحد یار ہے جو انسان کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ بڑی امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ میرے پاس وقت نہیں دکاندار لوگوں میں احمد علی لاہوری کی تمہیں زندگی سناتا۔ ہائے کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو مردوں کی حوصلہ افزائی کیا، دل نہیں توڑا کر۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یاد آیا، شیخ الہند کا جی کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں تو تجھے دال کھانے والے ملیں گے،
دار حدیث میں چلا جا حضرت لاہوری کھدر کا کرتا تہمت مان کر حدیث بات پڑھنے تھے کہ لاہوری وہ کون ہے؟ کہ باپ بھی سکھ ہے ماں بھی سکھ نہیں ہے، سکھ گھرانے سے کہ لاہوری اس کے رشتے کی ہاں کر دے، میں اپنی تاجر ہو کے بیٹی کی ہاں کرتا ہوں۔ لاہوری کو بلایا، رشتہ کر دوں؟ فرمائے لگے نہ مکان نہ دکان نہ کپڑا نہ لتا، ایک ہی جوڑا 8 دن کے بعد اسے دھو کے پہن لیتا ہوں۔ بھائی وہ تو تیرا داماد ہی کیوں کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا لاہوری تجھے کیا پتا، خدا کی قسم میں نے نہ مکان دیکھا نہ دکان دیکھی، میں نے تو اس کے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا۔ جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد دیوبند کے اندر مدرسے کے اندر نکاح طے پا گیا، 11 بجے چھٹی ہوئی، لاہوری سردی کا موسم تھا، کسی عید سے کپڑا لے کر تہمت باندھی، اپنے خدر کے کرتے تہمت کو دھو کے تار پہ ڈال دیا، بارش برسنے لگ گئی، گیلا کرتا شلوار دھوتی پہن کے نکاح کی محفل میں بیٹھ گیا۔ جب میں لڑکی والے آئے، لاہوری اپنے ساتھیوں اپنے یاروں کے پیچھے چھپنے لگا، لاہوری کا سوسر یوں کر کے بچے اٹھا اٹھا کے دیکھتا، کہتا لاہوری تجھے خدا کا واسطہ منہ نہ چھپا، میں نے تیرے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا، میں نے تیرے تن پہ کپڑا نہیں دیکھا۔ شادی ہو گئی، لاہوری رات کو گھر آیا کرتے، جو مدرسے کی روٹی ہوتی آدھی خود کھا لیتا آدھی بیوی کو۔ جب حضرت جی نے فرمایا لاہوری اب تو فارغ التحصیل ہو گیا، عالم بن گیا، اب روٹی اپنی اپنی، لاہوری پہلے دن گھر آئے، بیوی کہنے لگی آگے کا وجود تو لے آیا، روٹی نہیں لے کے آیا، معاف کر دینا۔ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ 3 دن لاہوری خالی ہاتھ گھر آئے، چوتھے دن بیوی کو دروازے پہ بلایا، کپڑ کا پہن لے۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ کہا میں اجازت دیتا ہوں یا تو چلی جا یا خوشی سے میں تجھے تیرے باپ کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ بیوی چیخے بار بار کے رونے لگی، لاہوری کے پیروں کو پکڑ کے کہا لاہوری کیوں مجھے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آتا کہ کم از کم اپنی امی ابا کے گھر میں روٹی تو ملتی تھی، کیا کہے گی مولوی نے تو روٹی کے ٹکڑوں سے ترسا دیا، دیواروں میں ٹکرے مار مار کر۔ لاہوری کی بیوی رونے لگی کہ لاہوری روٹی کا تانا نہ دینا، آج تو نے روٹی کا تانا دیا، آج نہ مجھے روٹی کا تانا نہ دینا، میں اس لیے نہیں آئی تیرے گھر میں بکر پروٹے کا ہوں، یہ تو مجھے گھر میں بھی مل جایا کرتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میں لاہوری کی طرف ہو کر کے کہا، ہاتھ اٹھایا، کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے، لوگوں کو دنیا دار ملا، مجھے قرآن کا خادم مل گیا، مجھے میرے نصیبے میں ناز ہے، مجھے مفسر قرآن مل گیا۔ لاہوری آج تو کہہ دیا آج مجھے ماں باپ کے گھر میں جانے کا تانا نہ دینا۔ جب تیرے گھر میں ڈولی میری اٹھی تھی، میرے باپ نے کہا تھا میں غیرت مند ہوں، میری چٹی داڑھی کا حیا کریو، جس کے ساتھ تیرا نکاح کیا نہ روٹی نہ کپڑا مکان ہے، بیٹی تیرا باپ اگر راضی ہو کے تیرے سے قبر میں جانا چاہتا ہے تو جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے آج کے بعد اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اے لاہوری روٹی پہ لڑ کر کپڑے پہ لڑ کے گھر جاؤں گی، بتا باپ کی سفید داڑھی کا میں کیا بول لگاؤں گی؟ اللہ نے فرمایا لاہوری تیری بیوی پہ میری رحمت قربان ہو، اس نے آج فاقہ کر کے دکھایا، قوم اس کی ہوگی، کھیلنے والا میں عبید اللہ انور عطا فرماؤں گا، کھیلنے والا میں حبیب اللہ عطا فرماؤں گا۔ تو آج حبیب اللہ مکہ پاک میں جنت المعلق میں حضرت خدیجہ کے قدموں میں آرام فرما رہا ہے۔ لاہوری نے حبیب اللہ کو خط لکھا اور حبیب اللہ ایک مرتبہ پاکستان آ جا، سنت تیری شادی کر دوں واپس چلے جانا۔ خط لکھا ابا اگر تیرا حکم ہے تو ابا ابھی الٹے پاؤں واپس آؤں گا، اگر ابا جان یہ میری خواہش کے لیے کر رہا ہے، ابا جان پھر نکاح دوسرے بھائی کا کر دے، ابا جان ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ابا جان لاہوری کے بیٹے حبیب اللہ نے یہ دل محمد مصطفیٰ کو دے دیا، یہ دل میں خدا کی محبت ہے۔ لاہور کے شیرہ والا کے اندر قرآن کی تفسیر بیان کر رہے 45 سال تک تفسیر، راوی کے پل کے اوپر سے مجذوب آیا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ دھلا ہوا کوئی نہیں، کپڑوں پہ پیمن لگے۔ لاہوری کہتے ہیں میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مسجد کے کونے میں لے گیا اور مجھے یہاں سے پکڑا، وہاں دیکھ، میں نے یوں دیکھا گنبد خضرا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور میری طرف دیکھ کے کہہ رہے صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور میں لاہوری جو 45 سال سے تو قرآن کی تفسیر سنا رہا ہے، روزہ انور پر اس تفسیر پر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا ہے۔
فرمایا میں نے 45 سال میں قرآن کی تفسیر میں 3 باتیں معلوم کی، پورے 45 سال میں جو تفسیر سنائی اتنی دیر میں تفسیر بیان کر سکتا ہوں۔ گاڑی نے ہارن دے دیا، پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑی، لوگ چڑھ رہے ہیں، مجھے بھی کاٹھی پکڑ کے کھمبے کے بھی چڑھنے کا موقع مل گیا، یہاں تک کہ ایک پاؤں میرے پائیدان پہ رکھا، دوسرا پاؤں پلیٹ فارم سے اٹھا کے پائیدان میں رکھنے لگا۔ لیکن اتنی دیر کے اندر میں تمہیں قرآن کی 45 سالہ دور کے اندر جو تفسیر کی وہ تفسیر میں سنا سکتا ہوں۔ کس نے کہا لاہوری قدم ہوا میں رکھنے سے پہلے کہتے کہ کیا تفسیر سنائے گا؟ اور میں پورے قرآن کا خلاصہ مجھے 3 باتوں میں ملا، عبادت میں اللہ کو راضی کر لو، اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر لو، مخلوق خدا کی خدمت کر لو، مرنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ کرو گے سارے کوشش انشاءاللہ، سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اعمال اپنی جگہ، نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو ہمارے پہ ذمہ داری پوری، لیکن اس کے ساتھ خدا کے واسطے کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، میدان محشر ہوگا، اعمال والی گٹھڑی کو اللہ کہے گے فرشتوں ایک طرف رکھ دو، پہلے اس سے پوچھ میرے بندے کا کیوں دل توڑ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج میرے عزیزو حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ مسئلہ آپ سے یہ میں آپ سے چندہ لینے کے لیے آیا، 4 مدرسے چلاتا ہوں الحمدللہ، اللہ چلا رہے ہیں، بڑا بڑا بھی اللہ چلا رہے ہیں، اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، 5 ایک آدمی نے زمین دے دی، کبھی آپ حضرات کے سامنے کبھی آ گیا دے دینا، ورنہ میرے عزیزوں میرا مشن چندہ کوئی نہیں، یہ آپ حضرات سے چندہ مانگنے آیا۔ پتہ یہ گاڑی کیا ہے؟ اللہ کو پر کپڑے کی تعریف دکاندار کرے گا، جوتے کی تعریف یار کرے گا، اس کی تعریف کس نے کی؟ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے کے پاس سے جب حضور عرش کے ساتھ گزرنے لگے، جو حاملین عرش کون؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ آج اللہ کے عرش کے ستون ہیں، آج فرشتوں نے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے، کرتے کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں نبی کی امت گناہ کرتی ہے تو استغفار آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سا یہ معاف کر دینا تیرے نبی کی امت ہے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، فرشتوں نے یوں سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا، رحمت والے نبی کے چہرے پہ داڑھی نظر آئی، فرشتوں نے 59 فرشتوں نے یوں اللہ کے کی طرف دیکھا، سبحانک، اتنی پاک ذات ہے جس پاک ذات نے ان کے چہرے پہ داڑھی کے بالوں کو رکھ کر ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ رکھو تو صحیح، اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رکھیں گے نا چہرے پر انشاءاللہ داڑھی، جانے سے پہلے رکھ لینا بھائی، اور جب تک نہیں رکھ رہے کبیرہ گناہ میں شامل ہو رہے ہو، اور یہ گناہ ایسا ہے نماز کے سجدوں میں بھی گناہ گار، روزے کی حالت میں بھی گناہ گار، احرام باندھ کر طواف کی حالت میں بھی گناہ گار ہے۔ داڑھی رکھو، جیو گے انشاءاللہ، تم نبی کی سنت کو آباد کرو، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کرے گا۔ اللہ مرحوم عمر فاروق صاحب کی مغفرت فرمائے، بھائی عامر صاحب ان کے خاندان